بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دجالی سیریز شروع کی ہے جس کے 2 پارٹ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے سیریز کے ذریعے دنیا کے سب سے خفیہ رازوں پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام کو پسند آ رہا ہوگا۔ پسند آ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آ رہا ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں تک اس اہم معلومات کو پہنچا دیں تاکہ وہ بھی ان فتنوں سے بچے رہیں۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب قیامت قریب ہوگی تو دجال کا ذکر لوگوں کی زبان سے ختم ہونے لگے گا اور پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ خبردار، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے قوم کو فتنے دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تمہیں مزید ایک نشانی بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہ بتائی، وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دوستو، غور فرمائیں کہ دجال اتنی سخت آزمائش اور اتنی سخت مصیبت اور بلا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ کیا بات ہے کہ انبیاء تو اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے لیں اور ہم لوگ اس سلسلے میں بالکل غفلت اور لا علمی برتے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے دوستو، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ دجالیت کا گھیرا ہمارے نزدیک غیر محسوس طریقے سے ہمارے پر تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس جال سے نکلنے کی تدبیر کرنے کی طرف سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے بارے میں سنو تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو حیرت انگیز قوتیں دی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ پہلے نبوت اور پھر خدائی کا دعوے دار ہو جائے گا، اور وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھے گا، اور اپنے ماننے والوں پر آسمان سے پانی برسا دینا اور نہ ماننے والوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دینا اس کی قدرت کے ماتحت ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کا، وہ ہم دھیرے دھیرے آپ تک پہنچائیں گے۔ کچھ دوست لوگ کہہ رہے تھے کہ اس سیریز کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگے تو کوئی بات نہیں، ویڈیو بڑی بھی رہی تو چلے گا، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ 12 سے 15 منٹ کافی ہوتے ہیں اور پھر زیادہ لمبی اور بڑی ویڈیو لوگ دیکھ نہیں پاتے، لہذا تھوڑی تھوڑی ہی صحیح ہم اپنے دیکھنے والوں کو مکمل معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آج بالی ووڈ سے دجال اور الومناتی کے رشتے کو واضح کروں، پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جان لیں کہ دراصل بنی اسرائیل کون ہے، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، کیوں وہ قوم سرکشی کی طرف جا رہی ہے، کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہے اور کیوں دجال کے انتظار میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہے۔ دوستو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کون ہے۔ میرے پیارو، بنی اسرائیل وہ سرکش قوم ہے جس کی سرکشی سے انبیاء بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 70 انبیاء تک کو قتل کر ڈالا، بہت سے انبیاء کو آروں سے چیر دیا گیا اور بعضوں کو تو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نعمتوں اور رحمتوں سے اسے نوازا تھا، لیکن اس قوم نے ہمیشہ ناشکری کی اور ہمیشہ انبیاء سے بے وفائی کا کام کیا۔ بعض روایت کے مطابق ان میں 1 لاکھ انبیاء مبعوث ہوئے، اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء بنی اسحاق سے ہوئے، اور بنی اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اسی وجہ سے ان کی تمام اولاد کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا۔ حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا دوسرا لقب یہودی ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو نبوت کا ٹھیکیدار سمجھنے لگے اور یہ گمان کر لیا کہ شاید بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی قوم اس لائق نہیں خداوند کے نزدیک کہ اس میں نبی کو پیدا کیا جائے، اس لیے نبوت صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حصہ ہی رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ سب سے افضل اور سب سے محبوب نبی جس کا بنی اسرائیل کو بھی شدت سے انتظار تھا، وہ بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بنی اسرائیل نے بنو اسماعیل سے دشمنی کی ٹھان لی اور نبی آخر الزماں کے دشمن ہو گئے اور ان کی نبوت کا انکار کر دیا، اور بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کو بطور نبی کے مان لیا، اور کہا کہ ابھی آخری نبی جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں بشارت دی تھی وہ مبعوث نہیں ہوئے، وہ ابھی نازل نہیں ہوئے۔ جب وہ مبعوث ہوں گے تو دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت کو قائم کریں گے، اور اسی مفروضہ عقیدہ پر کاربند آج تک بنی اسرائیل یہود و دجال کے لیے راہ ہموار کرنے اور دجال کی معاونت کرنے میں دست بازو بن گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ سرکش قوم دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہر شعبے کو اپنے رنگ میں رنگ دینا چاہتی ہے، اور وہ اس کے لیے مسلسل کام بھی کر رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ دجال کو ماننے والوں کو الومناتی کہتے ہیں، اور الومناتی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم فری میسن ہے۔ فری میسن کے علاوہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو خفیہ طور پر دجالی نظام کی راہ ہموار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ اور دولت میڈیا اور فلم انڈسٹری پر لگایا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ فلم انڈسٹری چاہے پھر وہ بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہو، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھانے کا کام شروع کر رکھا ہے، اور انہیں اس کے ذریعے کافی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔
दज्जाली और इल्यूमिनाती जो लोग हैं उनके अपने एक स्लोगन के अलावा उनकी बहुत सारी निशानियां और लोगो भी है जिसका इस्तेमाल उनके लिए निहायत जरूरी माना गया है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले कह चुका हूं कि दज्जाल और इल्यूमिनाती निशानात आपको दुनिया के तकरीबन हर शोबे में देखने को मिलेंगे, जैसे एक आंख का निशान, फिर उसके बाद पिरामिड का निशान, और फिर 666 या सिंगल 6 की निशानी, या फिर आप में अक्सर लोगों ने इस तरह की निशानी देखी होगी कि शैतान के सींग की तरह, जो हाथ की 2 उंगलियों और 2 अंगूठे को मिलाकर बनाया जाता है। ये वो तमाम निशानियां हैं जो दज्जाल के और उसके मानने वालों को और पूजने वालों या उनसे होने का यकीन दिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यही वो निशान और लोगो और सिंबल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो किस तरह से बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारे इस्तेमाल करते हैं और दज्जाल को प्रमोट करने के अलावा उसके एजेंडे पर अमर पैरा भी है। दज्जाली कारिंदे अब बॉलीवुड में भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। हॉलीवुड में तो वो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड में अब वो अलल ऐलान अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए मुंह मांगी रकम और शोहरत और शराब और कबाब सब कुछ देने को तैयार है। लिहाजा उन्होंने सब अदाकार और अदाकाराओं के साथ साथ बॉलीवुड के राइटर डायरेक्टर को भी दज्जाली खेमे में आने की दावत दे दी है, जिसमें से बहुत सारे लोग इस फ्री मेसन और इल्यूमिनाती खेमे में छुप छुपाकर दाखिल तो हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अलल ऐलान डंके की चोट पर दज्जाल को सपोर्ट करने की हामी भरी है। तो इन्हीं लोगों में सबसे पहला नाम बहुत पहले जॉन अब्राहम का सामने आया था, जिन्होंने दज्जाल को सपोर्ट करने की हामी तो भरी थी, लेकिन वो बहुत जल्द इस खेमे से दूर दूर रहने लगे। यही वजह है कि उन्हें ज्यादा बड़े बजट की फिल्में इस बार नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, जॉन अब्राहम तो ज्यादा दज्जाल को प्रमोट नहीं कर पाए, लेकिन सलमान खान ये वो सुपरस्टार हैं जो दज्जाल का सपोर्ट अलल ऐलान करते हैं। जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि बिग बॉस नामी एक शो जो टीवी पर आता है, उसका लोगो ही एक आंख का डिजाइन किया गया है। बिग बॉस को 2006 में पहली बार सोनी टीवी पर मुतारिफ करवाया गया, मगर अब इसकी मिल्कियत कलर टीवी के पास चली गई है। अब तक उसके 11 सीजन हो चुके हैं। ये माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए लोगों को दौलत, शोहरत और सेक्स की तालीम देते हैं। ये सब लोग ना नजर आने वाले बॉस का हुक्म मानते हैं, जिसको बिग बॉस कहा जाता है, जो कि दज्जाल के हुक्म पर लोगों के जहनों को तब्दील कर रहा है। बिग बॉस के घर में रहने वाले अदाकार अपने दिन का आगाज नाच गाने से करते हैं, जबकि गालियां देना, फहाशी को फरोग देना और खुद गर्जी आम सी बातें समझी जाती है। ये सब शैतान की तालीमात है। दोस्तों, इस शो का लोगो एक शैतानी आंख है जो कि काना दज्जाल को जाहिर करती है। उसको सब कुछ देखने वाली आंख भी कहा जाता है। इस शो का सबसे अहम किरदार बिग बॉस है, जो सबको हुक्म जारी करता है मगर नजर नहीं आता। इसका हुक्म सबको मानना पड़ता है, नहीं तो वो शो से निकाल दिया जाता है और भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। ये सब माइंड प्रोग्रामिंग है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है और नजर भी नहीं आता। उसके पास आपकी कामयाबी, नाकामी, जीत और हार सबका इख्तियार है, माअज़ल्लाह। इन कामों को लोग फैशन समझकर करते हैं। ये सब एक आंख वाले मसीहा दज्जाल के इंतजार में हैं। जब वो आएगा सब उस पर ईमान लाएंगे, मगर हम मुसलमान इस झूठे शख्स का साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खातिमा कर देंगे। बिग बॉस में जन्नत और दोज़ख भी दिखाई जाती है। जो लोग अच्छे काम करते हैं वो जन्नत में जाते हैं और बुरे काम करने वालों को दोज़ख नसीब होती है। खैर, तो ये सब कुछ दज्जाली निजाम के लिए किया जा रहा है दोस्तों। उसके अलावा सलमान खान ने इतने पर भी बस नहीं किया। उन्होंने उससे पहले दज्जाली निशानात को अपनी फिल्मों में भी इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि फिल्म रेडी के पोस्टर पर सलमान खान किस तरह से दज्जाली शैतान के सींगों को उंगलियों से करता हुआ दिखाते हैं, और उसके अलावा एक आंख बंद करके 6 का निशान भी करते हुए देखे जा सकते हैं। फिल्म रेडी के अलावा आप सलमान खान की फिल्म दबंग, ये तस्वीर देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है कि वो किस तरह से 666 के निशान को वाज़ेह तौर पर करते देखे जा सकते हैं। और तो और पेप्सी के इश्तिहार में भी वो इस तरह की उंगलियों से बनाए हुए दज्जाली निशानात को वाज़ेह तौर पर करते हुए बताए गए हैं। और फिर आपको तो पता होगा कि पेप्सी किसका मशरूब है, ये तो सरासर इजराइल का ही है। खैर, सलमान खान के बाद नंबर आता है सैफ अली खान का, जिन्होंने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस का नाम ही इल्यूमिनाती फिल्म्स रख दिया है। आखिर क्या जरूरत पेश आ गई सैफ अली खान को कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम ही इल्यूमिनाती फिल्म्स रख दिया है। उसके अलावा सैफ अली खान की कुछ फिल्मों में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से पिरामिड और शैतान के सींग वाले निशान को अदा कर रहे हैं। तस्वीर में आपने देखा होगा कि उसमें पिरामिड भी बना हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा सैफ अली खान की एक और फिल्म आई थी जो इसी इल्यूमिनाती फिल्म्स के बैनर तले रिलीज की गई थी। उसमें एजेंट विनोद यानी कि ए और वी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो देखने में पिरामिड ही लगता है, और उसमें ज्यादातर लाल रंग को भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि शैतानियत और दज्जाल के मानने वालों के लिए खास माना जाता है। या अल्लाह खैर करे। इसके अलावा दोस्तों, आपने अक्सर कॉलेज के आवारा और हुल्लड़बाज लड़कों को सिंगर हनी सिंह का फैन होते हुए देखा होगा। नाज़रीन, ये हनी सिंह दज्जाल का सबसे बड़ा सपोर्टर सिंगर बन चुका है, जिसका उसने बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है कि वो इल्यूमिनाती है। लिहाजा उसकी तस्वीरें आप देखिए कि वो किस तरह से दज्जाल को प्रमोट करने का काम कर रहा है।
وہ تمام اشارات اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے جس کو وہ ایلومیناتی اور دجالی لوگ مانتے ہیں اور بناتے ہیں، اور یہ اشارے وہ اپنے گانوں میں بھی استعمال کرتا ہے۔ یو ہنی سنگھ کے بعد میں آپ کو ایک اور حیرت کر دینے والی بات بتا دوں کہ شاہ رخ خان بھی اس ایلومیناتی خیمے کا شکار ہو چکے ہیں۔ شاہ رخ خان کی فلم راون آئی تھی دوستو، یہ راون نام کیوں دیا گیا تھا؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ جانے دیجئے میں بتا دیتا ہوں۔ دراصل دوستو یہ راون میں جو را ہے، جو RA ہے، وہ دراصل دجال کو ماننے والے لوگ جنہیں ایلومیناتی کہتے ہیں ان کے نزدیک ایک بھیانک اور خطرناک دیوتا کا نام را ہے جو آنن فانن کسی بھی چیز کو انجام دے دیتا ہے، اور فلم میں کچھ اس طرح کا ہی کردار ادا کرتے ہوئے شاہ رخ خان کو دکھایا گیا تھا۔ آخر راون ہی نام کیوں رکھا گیا؟ سوچیے ذرا آپ بھی۔ خیر اس کے علاوہ اس فلم میں ایک لوسیفر نامی کردار کو بھی فلمایا گیا ہے۔ لوسیفر کیا ہے اور کون ہے وہ میں آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں۔ لوسیفر دراصل دجالیوں کا ایک خدا ہے جو اس فلم میں راون کی مدد کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے۔ آخر لوسیفر ہی نام کیوں دیا گیا؟ سوچیے ذرا آپ، غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر فی الحال دوستو اکشے کمار سب سے زیادہ دجالی اور ایلومیناتی کارندوں کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ فاسٹ طریقے سے دجال کو ہر جگہ پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اکشے کمار پہلے دھیرے دھیرے فری میسن اور دجال کے لیے کام کرتے تھے جب وہ صرف ایک آنکھ کے ساتھ تصویریں بنایا کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے علل اعلان دجال کو سپورٹ کرنے کی جیسے حامی بھر لی ہو۔ جس دن سے اکشے کمار نے ایلومیناتی کو اپنا سب کچھ بیچ ڈالا ہے تب سے فلم انڈسٹری میں اکشے کمار کو ہر جگہ اٹھایا جا رہا ہے اور ہر جگہ انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار سے بے انتہا پروجیکٹس بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ ایلومیناتی کا ایجنڈا پورا ہو اور جلدی ہو۔ اکشے کمار نے فلم روبوٹ کی تھی۔ دراصل یہ فلم حقیقت میں وہ سیریز ہے دوستو جو ایلومیناتی اسپانسرڈ ہے، اور اس کے پیچھے انتہائی گھناؤنی سازش ہے کہ انسان اپنے بنانے والے اپنے کریٹر سے لڑتا ہے۔ جس طرح سے اللہ نے شیطان کو بنایا اور شیطان نے نافرمانی کی اور بغاوت کر ڈالی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت ہی شیطان کو نیست نابود کر دیتا، لیکن اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ اسی طرح دوستو یہ ایلومیناتی یہودی اب ہر جگہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت اکشے کمار بالی ووڈ میں سب سے اہم ترین ایلومیناتی موہرا بنا ہوا ہے۔ تو دوستو اس فلم روبوٹ کے پروموشن کے وقت اکشے کمار نے علل اعلان پیرامڈ اور ایک آنکھ والی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور اس وقت فرشتوں کا جس طرح سے اس نے مذاق اڑایا تھا وہ سب ہم نے دیکھا بھی ہوگا، یا بہت ساروں نے نہیں دیکھا ہو تو وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکشے کمار نے گریٹ انڈین لافٹر چیلنج کے لیے ایک انتہائی بیہودہ اشتہار بھی کیا تھا جس کا نام تھا اپنا ہیرو پیٹ سے۔ اس اشتہار سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دجالی پروپیگنڈا میں مردوں کی مردوں سے ہونے والی شادی کو فروغ دیا گیا ہے، کیونکہ اس اشتہار میں اکشے کمار حاملہ دکھائے گئے ہیں، پریگننٹ بتائے گئے، اور تو اور اشتہار میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انہیں جب پریگننٹ ہونے کے بعد جب ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو 6 بچے پیدا ہوتے ہیں، جو کہ خاص دجالی اعداد ہے دوستو۔ اس کے علاوہ لائف اوکے چینل پر اکشے کمار نے ڈیر ڈانس نامی ایک شو شروع کیا تھا جس میں وہ واضح طور پر پیرامڈ کا نشان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس نشان کو واضح طور پر دکھا رہے ہیں۔ خیر دوستو یہ دجالی نظام بہت خفیہ اور غیر محسوس طریقے سے ہماری اپنی زندگیوں میں شامل کر دیے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں تو بچنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچانا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالج اور ٹین ایجرز دجالی نشانات کو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لہذا ہم اپنے آس پاس کسی ایسی دجالی اشاروں اور نشانات کرنے والوں کو دیکھیں تو اسے حکمت کے ساتھ سمجھائیں اور اسے ایسا کرنے سے روکے، اس کی حقیقت بتائیں۔ یہ فلمی ہیرو سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ نہیں دینے والے، یہ دنیا بھی خراب کر دیں گے اور آخرت بھی خراب کر دیں گے۔ چلیے دوستو آج آپ کا میں نے بہت وقت لے لیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجالی فتنوں سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ دوستو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں، کیونکہ یہ بہت محنت سے بنایا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے ایمان والے بھائی اس تمام نشانات کو اور دجالی فتنوں کے تمام چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ بات ان تک پہنچے گی تبھی وہ اس چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ سورہ کہف کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی عادت ڈالیے اور ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیے دوستو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کریں۔ چلیے دوستو کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔